Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لا تقول الإنس والجن على الله كذبا صدق الله المولانا العظيم. میرے محترم دوستوں اور بزرگ، پچھلے جمعہ کو بھی سورۃ الجن شروع ہوئے اور 2 آیاتیں ذکر کیا تھا میں نے. آج بھی سورۃ الجن شروع کیا. اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، قل اوحی الیہ، آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف اس بات کی وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک گروہ نے قرآن پاک سنا اور کہنے لگا کہ ہم نے تو بڑا عجیب قرآن پاک سنا ہے. جنات کی ایک گروہ نے قرآن مجید سنا اور کہنے لگا ہم نے تو ایک عجیب قرآن مجید سنا. یہدی الی الرشد فآمنا بہ، کیسے ہیں وہ کہ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، لہذا ہم ان پر ایمان لے آئیں اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہیں بنائیں گے. یہدی الی الرشد فآمنا بہ، وہ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے. ولن نشرک بربنا احدا، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہیں بنائیں گے. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، یہ ایک صفت بیان فرما رہے ہیں کہ جناتوں نے جو وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور بے شک ہمارے رب کے شان بہت بلند ہے، ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے. مَا اتَّخَذَ، یعنی وہ نہیں رکھتے ہیں اپنے بیوی اور اولاد، یعنی ان کی نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں، کوئی بھی نہیں ہے.
پھر کہنے لگا انہو کان یقول سفیہنا علی اللہ شططا، اور بے شک ہم میں سے جو بیوقوف شخص اللہ پر بڑی زیادتی کی بات کہا کرتا ہے، نہ جو اللہ کی کیا نہیں ہے، بیوی بھی نہیں ہے، بچے بھی نہیں، اولاد بھی نہیں ہے، لیکن ہم میں سے جو بیوقوف ہے، بیوقوف لوگ کہ اللہ کے بارے میں زیادتی کرتے ہیں، وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور بے شک ہم گمان کرتے تھے کہ انسان اور جن سارے کے سارے خدا کے بارے میں ہرگز جھوٹ نہیں بولیں گے، مگر آپ تو وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، کہ یہ ہمارے گمان ہے۔ ہم میں سے جو بیوقوف ہے وہ کہتے ہیں بھائی اللہ کے اوپر بڑی زیادتی باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اب بیٹا ہے، فلاں اللہ کی بیٹی ہے، نہ نعوذ باللہ، اس قسم کی باتیں یہ کرتے رہتے ہیں۔ اب آگے دیکھیں، پچھلے جمعہ کو میں نے تشریح کیا تھا، اب اس جمعہ کو سب سے پہلی نمبر بات ہی، اللہ رب العزت نے جب اس دنیا کو بنایا، کون سی مخلوق اس دنیا کے اندر آئے، اور انسان کے کتنے نمبر ہے، انسان کتنے نمبر کی ہے، جنات کتنے نمبر کی ہے دنیا کے اندر۔ اللہ نے جب دنیا بنایا تو سب سے پہلے نمبر جو مخلوق اللہ کی تھے وہ تھے ہن، دوسری نمبر کا جو مخلوق ہے وہ تھے بن، لیکن حدیث شریف کے اندر اور قرآن مجید کے اندر اس کی تشریح مکمل نہیں ملتے، یہ ہن اور بن کی۔ تیسری نمبر جو مخلوق ہے وہ ہے جن، جن کو اللہ نے تیسری نمبر کی مخلوق، پہلے والے کہاں چلے گئے کہ اللہ رب العزت ان کی نافرمانی کی وجہ سے انہیں اٹھا لیا یا نیست نابود کر دی، یہ نہیں معلوم، لیکن تیسری نمبر کا نسل جو شروع ہوا دنیا کے اندر وہ جن ہے۔ چوتھے نمبر جو ہے اللہ کی جو مخلوق ہے ان میں سے وہ آدم کی اولاد انسان ہیں، انس، تو ہن، بن اور جن پر اس کی بعد انس، یہ چوتھی نمبر کے لوگ ہیں انس۔ انسان کو اللہ نے چوتھی نمبر پر بنایا۔ ابھی آئیے دیکھیں کہ جنات ایک ایسے مخلوق ہے جس پر وہم جو ہے نا غالب ہے۔ جناتی مریض کو دیکھنا بھائی، ان کی وہم غالب ہے، کوئی بھی کام کر رہے ہوتے تو کر ہی رہے ہوتے ہیں، شیطان ان کی دلوں کے اندر وسوسے ڈال رہے ہوتے ہیں، وہمی ہے۔ جن کو شیطان جن کی دلوں کے اندر وسوسے ڈال رہے ہوتے ہیں، وضو خانہ میں جا کے 10 منٹ آدھا گھنٹہ بیٹھے رہتا ہے، کہا کہ بھائی وہ نماز کے لیے آ رہا ہے کہ تو پاک ہی نہیں ہوا، وہ پھر وضو کرتا ہے، پھر بولتا تیرے وضو ہی نہیں ہوا، پھر وہ وضو کرنے لگتے ہیں، پھر اٹھ کر کھڑے ہوتی ہیں، بولے یار تیرے سے ریا نکل گیا، پھر وضو کرتے ہیں۔ قسم بقسم کی وہمی مریض، وہمی مرض ہے یہ۔ تو جناتوں کے اندر یہ وہم غالب ہے۔ اب دیکھیں جس کی وجہ سے جناتوں میں نہ چچڑاپن بہت زیادہ ہے، ہر قسم کی جو ہے نا شرارت یہ جناتے کرتے ہیں۔ اب آئیے حیوان میں شہوت اور غضب یہ چیز غالب ہے، ان کی مختلف قسم کے حیوان کے اندر اگر اس کے اندر غضب اور سبعیت غالب ہے تو وہ درندہ ہے، سبعیت، اور اگر جفت ہے تو وہ پرندہ ہے۔ غضب اور سبعیت
تو وہ درندہ ہے، اگر خفت ہوگی تو وہ پرندہ ہے، اور اگر محض کھانے پینے نہ اور جفتی کی صفات غالب ہے تو وہ کیا ہے؟ بہیمہ، یعنی عام جانور، گائے، بھینس، دیگر چیزیں ہیں، یہ اس کو عام جانور کہتے ہیں۔ مگر انسان اللہ کی ایک ایسے مخلوق ہے جس میں معجون مرکب ہے، یعنی اس کے اندر غضب بھی ہے، وہم بھی ہے، عقل بھی ہے، شہوات بھی ہے، بہیمت بھی ہے۔ بہیمت یعنی انسان کو حیوان بھی تو کہتے ہیں، لیکن یہ حیوان ناطق ہے، اس کے اندر وہم بھی موجود ہے، انسانوں کے اندر وہم بھی موجود ہوتے ہیں، یہ شہوت بھی موجود ہے انسان کے اندر، عقل بھی ہے انسان میں، عقل بھی ہے، اور ملکیت بھی ہے کہ بھائی جگہ کی مالک کو نہ کہ فلاں ہے، تو ملکیت آ گئی، شہوات ان کے اندر موجود ہے، اور پھر ان کے اندر عقل بھی ہے، وہم بھی ہے، یہ سب چیزیں شامل ہے، یہ مرکب معجون کہتے ہیں انسان کو۔ اب آئیے ایک بات کے اوپر، بھائی اللہ رب العزت جنات کو مخلوق کا ذکر فرمایا کہ یہ مخلوق اس کی صفت کا مظہر ہے۔ ایسے مخلوق کے جنات کی دو قسمیں ہیں، جنات کی مختلف قسمیں ہیں۔ سورہ کی بعض آیات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کے کام بھی مختلف ہیں، ان کی کام بھی مختلف ہے۔ جنات عموماً ہوا میں اور فضا میں رہتے ہیں، ہوا میں اور فضا میں رہتے ہیں، کچھ جنات زمین پر بھی رہتے ہیں اور ویسے ہی کام کرتے ہیں، ویسے ہی کام کرتے ہیں جنات جیسے انسان کر رہے ہوتے ہیں، کاشتکاری بھی کرتے ہیں، جناتوں میں کسان بھی ہے، اور جناتیں جیسے آپ دیکھو بھائی اتوار بدل لگتے ہیں، یہاں جانور بیچ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کوئی جنات ہے یا انسان ہے، معلوم نہیں، کہا کہ جنات جانوروں کی پرورش یعنی پالتے بھی، فالتو جانور بھی رکھتے ہیں، پھر اس کو فروخت کے لیے بازاروں میں بھی جاتے ہیں، جنات بازاروں میں فروخت بھی کرتے ہیں، خرید و فروخت بھی کرتے ہیں۔ کوئی اس میں سے جیسے انسان بیپاری ہے تو جناتوں میں بھی بیپاری ہے، جیسے انسان بروخاری کرتے ہیں بازار کے اندر جانوروں کا، تو ایسا ہی جنات بھی کرتے ہیں۔ اس کی مختلف قسمیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بات سنیں، بہت بڑی بات ہوا کہ جناتوں میں انسانوں کے اندر جتنی قسم کی چیزیں پائے جاتی ہیں، انسانوں میں جتنی عادت ہے جناتوں میں بھی اتنی عادتیں ہیں۔ جیسے مسلم ہیں، انسانوں میں مسلمان ہیں نا، ویسے ہی جناتوں میں بھی مسلمان ہیں۔ انسانوں میں مومن ہیں تو جنوں میں بھی مومن ہیں، انسانوں میں غیر مسلم ہے تو جنوں میں بھی غیر مسلم ہے، انسانوں میں یہودی ہے تو جنوں میں بھی یہودی ہے، انسانوں میں عیسائی ہے تو جنوں میں بھی عیسائی ہے، انسانوں میں نصرہ ہے تو جنوں میں بھی نصرہ ہے، انسانوں میں آگ کی پرستش کرنے والے ہیں تو جناتوں میں بھی آگ کی پرستش کرنے والے ہیں، انسانوں میں بیپاری ہے تو جناتوں میں بھی ہے۔ اب انسانوں میں اگر زنا کرنے والے ہیں تو جناتوں میں بھی زنا کرنے، انسانوں میں شراب پینے والے تو جناتوں میں بھی شراب پینے والے ہیں نا، انسانوں میں چغلخوریاں کرنے والے ہیں، جناتوں میں بھی چغلخوریاں کرنے والے، جتنی قسم کے انسان کی عادت ہے اتنی قسم کی جناتوں کی عادت ہے۔ اب یہ حیران ہو جائیں گے بات ہی، یہ ایک حیرانی والی بات ہے کہ بھائی جناتوں میں سیاستدان بھی ہے، اس میں بدکار ہے، نیکی کرنے والے نیکار بھی ہے، بدکار بھی ہے، شیطان، ہر قسم کی زانی، شرابی، قاتل، قتل کرنے والے
सब पाए जाते हैं, और ऐसा ही जिन्नातों में पाए जाते हैं जिससे इंसानों में पाए जाते हैं। अब एक मरतबा ऐसे हुआ, एक कोबा मस्जिद की तरफ एक लड़की के ऊपर जिन्नात आ गए। मुझे एक साथी ने पकड़ के ले गए। मैं वहां पहुंचा। पहुंचने के बाद वो हाथ पकड़े, मैंने बोला हाथ जरा पकड़ो। मैंने तीसरा कलमा पढ़ना शुरू कर दी, उनको भी बोला पढ़ो। उससे चीखने लग गए और कहने लगा भाई मुझे छोड़ दो। मैंने बोला क्यों भाई, तू कौन है? कि मैं जिन्नातों की बदमाश हूं। मैंने बोला अच्छा, जिन्नातों में से तू बदमाश है, बता क्या करता है? बोले मैं हकीकी का हूं, एमक्यूएम हकीकी का। या आप हैरान हो जाओगे, एमक्यूएम हकीकी का हूं मैं इसकी तरफ शक्ल की तरफ देखकर उस लेडीज की, मैंने बोला यार हकीकत में ये औरत पागल तो नहीं है, या वाकई इसके ऊपर जिन्नात आई हुए है। अब आइए, फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन मुख्तलिफ गुरूह में बटे हुए हैं। ये कौन कह रहे हैं? जिन्नात। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कि जिन्नातें मुख्तलिफ किस्म की जमातों में, गुरूहों में बटे हुए, इनके अंदर फिरका भी है। आप ये कहोगे भाई कि जिन्नातों में देवबंदी भी है, जिन्नातों में बेरलवी भी है, और जिन्नातों में अहले हदीस भी है, जिन्नातों में शिया भी है। अब ये हैरान हो जाएंगे, इनमें राफिजी भी है, खारिजी भी है। तो आपके कुन्ना तरह का किदारा, हर किस्म की फिरका, जितनी किस्म की फिरका इंसानों में पाए जाती हैं, 73-72 फिरका एक ही जमात सही है और बाकी 72 फिरका जहन्नमी है। तो जिन्नातों में भी ऐसा ही 73 फिरका है, हर फिरका में आपको मिलेगा। अच्छा, जिस जगह में वो आबाद है, अगर वहां पे कोई सियासत कर रहा है, सियासी पार्टियां हैं, तो वो सियासत में भी दाखिल हो जाता है। ये बात हकीकत है, वो सियासत में दाखिल हो जाता है, वो सियासी पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन आप उसको देखते नहीं हो, आप देख नहीं सकते जिन्नातों को। अब ये अजीब बात है। अब देखें, और रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिंदगी में ना 6 मौके पर जिन्नात को तबलीग किए हैं। उनमें एक वाकया सफर का भी था, एक वाकया, और एक जन्नतुल बाकी की करीब की थे। बाज़ वाकयात मक्की है, मक्की जिंदगी में, और बाज़ औकात कुरान करीम और दीन की तालीम देने के लिए रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सारी की सारी रात आप जिन्नातों को यहां गुजारी। जिन्नात की वहां अल्लाह के रसूल गुजारे। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु, तिरमिज़ी शरीफ 405 नंबर सफ़े के अंदर फरमाते हैं, अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला एक रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कि फरमाया कि अल्लाह के रसूल मुझे हमरा ले गए और आपने एक लकीर खींच कर मुझे उसके अंदर बैठा दिया। लकीर खींचकर उसके अंदर बैठा दिया और हुक्म दिया कि तुम ऐसी लकीर से बाहर नहीं निकलना, फिर तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ना ही वो लोग इस लकीर के अंदर आ सकते हैं। अब मैं कहा कि उसी लकीर के अंदर ही, दायरा के अंदर बैठे रहे अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। तकरीबन सारी रात जिन्नात को तलकीन करते रहे, अल्लाह के रसूल जिन्नातों को दावत देते रहे, इनको तालीम देते रहे। तो फिर आखिरी रात में आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, थोड़ी देर के लिए आके वहीं लेट गए, वहीं लेट गए। तो लेटने के बाद फिर हज़रत अब्दुल्ला मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की शक्लें आती थी कि कोई ऐसे आदमी आते थे
آدمی شکل میں، انسان کی شکل میں، کیونکہ پچھلی جمعہ کو میں نے بتایا تھا الجن ہوا ناری یتشکل باشکال مختلفۃ ویاکل ویبوت، کہ جنات وہ ہے جس کو اللہ نے آتشی نار سے بنایا، آگ سے بنایا، ہر منٹ ہر قسم کی، ہر منٹ ہر سیکنڈوں میں ہر قسم کی شکلیں اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کی ناری مخلوق ہے، یہ آتشی مخلوق جنات، مگر آپ دیکھ نہیں سکیں گے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگا ایک آدمی ایسے آیا جیسے ہندوستان کی جھٹ، بالکل جھٹ بندے، اس کی شکل مختلف قسم کی شکلیں تھیں، کوئی لمبے لمبے ہونٹ والے، کوئی کسی قسم کی ہے، کوئی انڈیا کی ہندوستان کی جھٹ لوگ جیسے آتے ہیں، یہ اس قسم کی مجھے نظر آیا۔ کون فرما رہا؟ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب فرمایا کہ بھائی مختلف قسم کی شکلیں، لیکن اسی جو اللہ کے رسول نے عبداللہ ابن مسعود کو بیٹھایا لکیر کھینچ کے، اسی لکیر کی حدود کے اندر گم پھر رہا تھا، لکیر کے اندر نہیں آ رہے، داخل نہیں ہوتے۔ اسی وجہ سے ہم لوگ بھی جب جناتیں پکڑتے ہیں، بھائی کسی کے اوپر جنات آ گئے، وہ لمبے کچھ نہیں ہے، بندے کی ہمت ہو، حوصلہ ہونا چاہیے، ہمت ہونا چاہیے۔ سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھی، چھری میں دم کر کے لکیر کھینچ دیتے ہیں، اور وہیں بیٹھا ہوا جنات نکال نہیں سکتا، جان دے دے جنات نکال نہیں سکے گا، وہیں بیٹھا ہوا۔ اور جن کے اوپر جناتیں آئیں، آپ پھر قرآن مجید کی آیاتیں پڑھتے رہو، سورہ یاسین پڑھ کے یا منزلیں پڑھ کے اس کی آنکھوں میں سرسوں کی تیل لگا دی، اس کو پھونک مارو، وہ جلنا شروع، کہا کہ مجھے چھوڑ دے، اب میں جا رہا ہوں۔ ابھی تو حق ہے کون؟ ہندو ہے، مسلمان ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، نصرہ ہے، ہندو میں تو ہے نا، سب قسم کے ہیں۔ میں نے بولا دیوبندی، برلوی، اہل حدیث، جو ہے نا فقہ جعفریہ، اہل تشیع، سب قسم کی ہے۔ وَأَنَّ مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، مفسرین کرام اس سے تفسیر نکالیں، ہر قسم کی فرقہ کے لوگ ہیں جناتوں کے اندر، قاتل بھی ہے، جانی بھی ہے، شرابی بھی ہے، سب قسم کی ہے، جسے انسانوں میں ہے، ہر قسم کے فرقہ موجود ہے جناتوں میں۔ اب میرے دوستو اس کی ارد گرد گھوم رہے ہیں، لیکن لکیر کے اندر داخل نہیں ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ میں آخر تک وہیں رہا۔ اس قسم کے اور بھی واقعات ہیں نا، یہاں صرف اتنا ہی اشارہ فرمایا۔ بہرحال مجموعی طور پر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم 6 مرتبہ جناتوں کو تعلیم دی ہے۔ اب اس سے پہلے جو سورہ ہے سورۃ النوح، اس میں اور اس سورت میں رابطہ کیا ہے؟ فرمایا سب سے پہلے نمبر اللہ رب العزت قوم نوح کی طرف نوح علیہ السلام کو بھیجیں، اور یہ ڈیٹ کافر اور مشرک 5 معبودان کی عبادت کرنے والے تھے۔ تو اسی وجہ سے میرے دوستوں حضرت نوح علیہ السلام کو قسم بقسم کی ایذائیں اور تکلیفیں دیتے رہے، اور اس قسم کی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رابطہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی ذکر فرما کر پھر اللہ پاک پروردگار عالم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرما رہا ہے کہ دیکھیں آپ کی قوم میں بھی کافر مشرکین مکہ اور کافرین مکہ نا، یہ بھی اگر اسے ان لوگوں نے اپنے نبی کے ساتھ نافرمانی کی ہے، ان کو ایذائیں دی ہیں، ان کو تکلیفیں دی ہیں، تو آپ کی قوم میں سے بھی، آپ کی ہم زبان آپ کی قوم میں سے بھی یہ لوگ اگر آپ کو تکلیفیں دیں گے، ایذائیں دیں گے، جیسے قوم نوح کو تباہ برباد کر دی، تو اللہ رب العزت یا مشرکین مکہ اور کافرین مکہ کو تباہ برباد کر دے گا۔ دوسرے نمبر جنات کی ذکر فرمائیں اللہ رب العزت نے کہ دیکھو کہ جنات تمہارے ہم جنس نہیں ہیں، اللہ نے اس کو آگ سے بنایا، آگ اور ہوا دونوں چیزیں شامل ہیں جنات کے اندر۔ یہ ہوا فضاؤں میں زیادہ تر رہتے، زمین میں بھی رہتے ہیں، لیکن تم اپنا آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے ہو۔ یہ آتشی مخلوق ہے، ناری مخلوق اللہ نے بنایا، تمہارے ذات میں سے تو نہیں ہے،
تمہارے جنس میں سے نہیں ہے، تمہارے قوم میں سے نہیں ہے، تمہارے زبان بھی نہیں ہے، تو جناتوں کی کون سی مختلف زبان ہے بھائی؟ اور قسم کی جناتوں کی زبان ہے۔ یہ 33 نمبر قوم ہے جن، اس سے پہلے ہین اور بن گزرے 2 قوم، اور پھر 33 نمبر جن ہے، پھر اس کی بعد انسان، انس آیا، 4 نمبر ہے انسان۔ تو کہا کہ یہ تو آپ کے یہ کافرین مکہ، مشرکین مکہ، اور جناتوں میں بھی تو ہر قسم کی فرقہ تھے، ہر قسم کی قومیت ہے، یہودی بھی ہے، نصرہ بھی ہے، کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، اور آگ کی پرستش کرنے والے بھی ہے، گایوں کو پرستش کرنے والے، درختوں کی پرستش کرنے والے، سورج کو پرستش کرنے والے، ستارہ کی پرستش کرنے والے، سب قسم کی فرقہ جناتوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ لیکن اس کی باوجود بھی اللہ نے فرمایا قل اوحی الیہ انہ استمع نفر من الجن، کہ جناتوں میں سے ایک جماعت نے قرآن کو سنا، سن کے کہنے لگا کہ بھائی یہ تو عجیب قرآن ہے، یہ ہدی الی الرشد، یہ تو ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں۔ قالوا آمنا، پھر ہم نے اس لیے اس کے اوپر ایمان لے کر آیا۔ تو یہ آپ کی ہم زبان ہونے کے باوجود بھی، آپ کی قوم ہونے کے باوجود بھی، آپ کے ہم زبان ہم جنس ہونے کے باوجود بھی ایمان لے کر نہیں آیا، لیکن جناتوں نے جو آپ کی ہم زبان نہیں ہے اس کی باوجود بھی تو ایمان لے کر آیا۔ اب یہ بات ان کو کہہ دو، اب یہ بات ان کو کہہ دو کہ تمہارے ہم زبان نہ ہونے کے باوجود بھی، ہم زبان بھی نہیں ہے، ہم جنس بھی نہیں ہے، اس کی باوجود بھی تمہارے قوم ہے مشرکین مکہ، قریش میں سے، زبان بھی ایک ہے، قرآن کو سمجھتے بھی ہے، لیکن اس کی باوجود بھی ان لوگوں نے ایمان لے کر نہیں آیا۔ اور جنات تمہارا ہم جنس نہیں ہے، ہم زبان بھی نہیں ہے، اس کی باوجود بھی ایمان لے کر آیا قرآن سن کے۔ یہ تو عجیب قرآن ہے، سمجھ تھوڑی آیا تھا جناتوں نے، لیکن اس کی باوجود بھی یہدی الی الرشد فآمنا بہ، کہ بھائی یہ تو رہنمائی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں، اس لیے ہم نے ایمان لے کر آیا۔ آپ دیکھیں میرے دوستوں، اس سورہ میں جنات کا قرآن پاک سن کر ایمان لانے کا واقعہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، پھر یہ اشارتاً سمجھے کہ جنات غیر جنس، غیر قوم ہونے کے باوجود بھی ایمان لے کر آیا، تمہارے قوم نے ایمان لے کر نہیں آیا۔ اب یہ تبلیغی سفر کہاں پر جناتوں نے ایمان لے کر آیا؟ کہ سفر کی حالت میں اللہ کے رسول سے جناتوں میں قرآن سنا، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں لوگوں کو دعوت دیتے رہے، اپنے قوم کو دین کی طرف بلاتے رہے، اے لوگوں کا قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم یہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا چھوڑو اور کفریت کو چھوڑ کر ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، ان سارے معبودوں کی عبادت کو چھوڑ کر ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ مگر ان لوگوں نے نہیں مانا، میرے دوستو نافرمانیاں کرتے رہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے دیتے آخری مجبور ہو کر طائف کی طرف سفر شروع کر دی۔ طائف میں پہنچے میرے دوستوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے تینوں سرداروں کی دعوت دی، عبد یالیل، مسعود اور حبیب، یہ 3 وہاں کی سردار تھے، ان کو دعوت دی۔ ان سرداروں نے اس قسم کی شرارت کی، اللہ کے رسول کے پیچھے نہ لچے لپنگے لڑکوں کو لگا دیے، اللہ کے رسول کو پتھریں پھینکتے رہے، اللہ کے رسول کی جسم سے خون بہتے رہے، جوتے مبارک میں خون جم گئے ہیں، اور اس قسم کے لہلان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے ایک درخت کے نیچے بیٹھے، اور اسی درخت کے نیچے ابھی وہ درخت نہیں ہے، وہاں ایک مسجد بن گئی، جو طائف میں جاتے ہیں وہاں بھائی 2 رکعت نماز شکر نماز ادا کرتے ہیں حاجی لوگ۔ اب وہاں پہ پہنچے، اتنا دیر میں دیکھا ہے وہاں مکے والے قریش کے خاندان میں سے 2 لوگ تھے بڑے سردار، ان کا بھاگتا ہوا عتبہ اور شیبہ، اور ان کی وہاں جو ملازم تھے عداس، وہ عیسائی تھے، تو اس کی ہاتھ میں کہ اللہ کے رسول کی سارے واقعہ کو دیکھ کر حالت کو، یہ لے جاؤ انگور کا گچھا ان کو دے دو کھا لے، یہ ہمارے سیٹ نے بھیجے ہیں، مالک نے تمہارے لیے
अंगूर का गुच्छा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अंगूर देख कर के भाई खाएंगे, तो थोड़ी सी बातचीत हुआ। होने के बाद ही अल्लाह के रसूल ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर अंगूर लेते ही कहा कि ये तो बिस्मिल्लाह पढ़े, ये तो ऐसे कलाम है मैंने तो कभी जिंदगी में नहीं सुना। ये कुरैश मक्का, उतबा, शैबा, इन लोगों से तो कभी नहीं सुना ये लफ्ज, अब ये बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं। तो ये देख करके भाई बात क्या है, आपने जो लफ्ज पढ़े हैं, ये जुमला पढ़े हैं, हमने तो कभी नहीं सुना इन लोगों से, तो आप कहाँ से पढ़े हैं? तो बोले तुम कहाँ के रहने वाले? बोले मैं नैनवा के रहने वाले। बोले नैनवा के रहने वाले, अच्छा नैनवा में तो हमारे एक भाई भी रहते थे। बोले कौन है? बोले यूनुस। बोले अच्छा वो आपकी भाई है? बोले हैं हमारे भाई भी है और अल्लाह की नबी भी थे। तो कहा कि अब इनकी उनसियत हो गई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये यकीनन कि मैं भी अल्लाह की रसूल हूँ। तो उसी वक़्त में उसने 10 ने कलमा पढ़े, ईमान लेकर आया। उधर से अदबा और शायबा गुस्से में फूल गई कि भाई तू इतना देर क्यों किया, वहाँ क्या कर रहा था? अल्लाह के रसूल के हाथ चूमने लगे, पाँव चूमने लगे कि ये तो अल्लाह की रसूल में से यकीनन, ऐसे कलमा तो कोई नहीं कह सकते हैं कि क्या बात है। कहा कि भाई मैंने ऐसे अल्फाज सुना, ऐसे जुमला सुना, कोई नबी हो सकता है ये बगैर नबी का और कोई ऐसे बात नहीं बता सकता और ना ही ऐसे जुमला अदा कर सकते हैं। तो लिहाजा मैंने भी कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा। ये अदबा और शैबा ने कहने लगा अच्छा तुझे भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जादू तुझे भी काम कर गया, उसकी जादू तेरे ऊपर आ गई, नौजुबिल्लाह। अब मेरे दोस्तों देखें, फिर उसकी बाद ये ताइफ की सफ़र की बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे दोस्तों वहाँ से थके हुए ये फिर दोबारा रवाना हुआ। जिन्नातों की कुरान सुनने का वाक़या ये कहाँ पेश आया देखें कि इसके मुताल्लिक एक मुख्तलिफ बातें हैं। बाज़ फरमाते कि वाक़या जिसका जिक्र सूरतुल अहक़ाफ में मौजूद है कि वइज़ सरफ़ना इलैका नफ़रा मिनल जिन्न के ताइफ की सफ़र में पेश आया, ताइफ की सफ़र में पेश आया। फरमाती हैं कि भाई किस जगह पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबतुल अजमईन की एक जमात को लेकर निकल पड़े और कास एक मंडी है, वहाँ 20 दिन तक मंडी लगते थे। पूरे दुनिया से, मक्के से, पूरा अरब से लोग वहाँ बाजारों में आते थे, हर किस्म की लोग ना, हर साल पूरे 20 दिन तक मंडी लगती और उसमें सारे अरब के लोग ना आते थे। रवायत में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा की एक जमात के हमरा उस मंडी में तशरीफ ला रहे थे, तो रास्ते में वादी नखला एक मकाम है, वादी नखला। तो आप ये कैसे सुना जिन्नातों ने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोसत से पहले जिन्नाती आसमान, क्योंकि फिजाओं में और हवाओं में घूमते, तो ये आसमान दुनिया में जाके कान लगा के सुनते, फरिश्तों के जो मशवरे हो रहे होते हैं बातों को सुनकर, तो काहिनों को आकर बता देते, इनकी कान में फूंक मार देते थे कि भाई ये मशवरे हुए, गलत झूठ सच जो उसकी ज़बान में आया, उसकी दिल में आया, उसने जो सुना, कुछ सुना है कुछ नहीं सुना है, जिक्र कर दी। अब अल्लाह के रसूल के बाद पाबंदी लग गई। जिन्नातों ने मशवरे किया कि भाई हमारे ऊपर जाने के ऊपर पाबंदी क्यों लग गई, इसकी ज़रा तहकीक करो। तो एक गरोह 9 अफराद थे जिन्नातों में से, वो 70 में से थे, तो उनमें से कहते हैं नसीबन की रहने वाले थे। ये 9 लोग चारों तरफ के मशरक़ से मगरिब, तो फरमाया कि भाई मशारिकल अर्द व मगारिबहा, कि भाई पूरे मशरक़ से लेके मगरिब तक हर जगहों में चक्कर लगाओ, फजरिबू मशारिकल अर्द व मगारिबहा, चक्कर लगाओ कि हमारे ऊपर पाबंदी क्यों लगा। जब मकाम नखला में पहुंचे तो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद पढ़ रहे थे, नमाज फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। व कुरान अल फजरी इन्ना कुरान अल फजरी कान मशहूदा। मेरे दोस्तों
قرآن مجید پڑھ رہے تھے جناتوں نے، بھائی یہ تو ایک عجیب قرآن ہے، یہ تو رہنمائی، یہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اسی وقت یہ 9 افراد نے ایمان لے کر آ گئے، اور جیسے ایمان لے کر آیا اپنے میں یہ تبلیغ شروع کر دی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے اور 6 مواقع پر جناتوں کو جو ہے تبلیغ کی ہے، اللہ کے رسول نے ان کو قرآن کی تعلیم دی ہے۔ تو فرمایا میرے دوستوں، پھر فرمایا تاکہ اسی وجہ سے فجر کی نماز میں بھی قراتیں سورتیں لمبی ہونا چاہیے، مگر ہم اتنی کمزور ہیں میرے دوستوں کہ تھوڑی سی سورہ، اگر سورہ بقرہ تو دور کی بات ہے، نہ سورۃ البروج بھی پڑھتے ہیں، سب کو چکچکی شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی اتنا لمبے کیوں پڑھ لیا۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ قرآن سن کر سارا گروہ ایمان لے آیا اور واپس چلا گیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں ہوا۔ جناتوں کی چلے جانے کے بعد وہاں ایک درخت تھے، اللہ کے رسول کی معجزہ بھی تھا، وہ درخت اللہ کے رسول کے سامنے بول پڑا کہ بھائی یہ جناتوں کی ایک جماعت آیا، ان لوگوں نے کلمہ پڑھ کے چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ نے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، قرآن مجید نازل فرمایا کہ آپ کہہ دیں جناتوں میں سے ایک جماعت آئے، قرآن کو سنا اور کہا کہ یہ تو بڑا عجیب قرآن ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بھی، کہ اس کی بعد یہ ہدایت کی طرح رہنمائی کرتے ہیں، اس لیے ہم نے ایمان لے کر آیا، ہم نے ایمان لے کر آ گئے۔ اس کی بعد میرے دوستوں فرمایا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بھائی اکثر اوقات غور کرتے ہیں قرآن مجید کے بارے میں، فرما رہا کہ بھائی قرآن ایسے چیز ہے کہ بھائی کتابوں میں 2 قسم کی ہے، ایک تو پڑھنے کا ہے اور ایک مطالعہ کرنے کا ہے۔ جو کتابیں مطالعہ کرنے سے زیادہ پڑھنا، اور پڑھنے میں کہ قرآن کو جب پڑھو کہ بھائی قاری عبد الباسط پڑھے، اللہ اکبر، اس کی خوبصورتی کچھ اور ہے، قاری عیدی شعبان پڑھے، اس کی خوبصورتی کچھ اور ہے، قاری ادریس نے پڑھا، اس کی خوبصورتی کچھ اور ہے، قاری احسان اللہ نے پڑھا، اللہ اکبر۔ کچھ سنتے رہو قرآن کو کہ قرآن کے اندر اتنی خوبصورتی ہے۔ اب ترمذی شریف کی روایت میں کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز پر نہ اتنی راضی نہیں ہوتا ہے جتنا اللہ کی بندے اپنے زبان سے جب قرآن مجید تلاوت کرتے ہیں، اللہ بڑے خوش ہوتا ہے، اپنے بندے کے اوپر بڑے راضی ہوتا ہے۔ پھر وہ ایمان لانے کے بعد پھر جناتوں نے اقرار کیا کہ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جس کا شان بہت بلند ہے، نہ ہی وہ اپنے بیوی رکھتے ہیں، ان کے پاس بیوی ہے نہ اولاد ہے، وہ ہر چیزوں سے پاک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، نہ ان کا بیوی بچے ہیں، نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں، لیکن اس کی باوجود بھی لوگ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهٌ عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، ہم میں سے جو بیوقوف لوگ ہیں کہ یہ زیادتی کرتے ہیں اللہ کی شان میں، کبھی بولتا ہے کہ اللہ کے بیٹا ہے، اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ بھائی یہودی لوگ، نصارہ لوگ کہتے ہیں نا بھائی یہ تو انسان ہے، اور اسی طریقے سے جناتوں میں بھی ہر قسم کی نہ لوگ ہیں، یہودی، نصارہ، اور پھر اس کی بعد مجوسی، ہر قسم کی لوگ موجود ہیں جناتوں میں بھی۔ اور پھر اس کے اندر حنفی، اب یہ سمجھ لو کہ جناتوں کے اندر حنفی بھی ہے، تھوڑی دیر میں نے پورا تفصیل بتایا، مالکی بھی ہے، حنبلی بھی ہے، اہل حدیث بھی ہے، سب قسم کی ہے۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک بات بتایا، 1 منٹ کے لیے، کیا کہنے لگا بھائی وہ جنات ادھر قبا مسجد کی طرف، میں نے پکڑ لیا، کسی لڑکی کے اوپر آیا، میں نے بولا کہاں سے آیا؟ بولے سر سید کی درخت کے اوپر رہتا ہوں۔ تو اس کو کیوں پکڑا؟ بولے اس نے میرے ساتھ میں شرارت کیا اور مجھے بولا کہ آ جا، میں اس کے ساتھ آ گئے، اور جب اس کو سختی کیا میں نے پکڑا اور صورتیں پڑھنے لگے، چیخنے لگے۔ میں نے بولا کہاں سے آئے؟ کس جماعت میں آئے؟ بولے میں MQM حقیقی والا ہوں۔ کیا بولے؟ بدمعاش ہے اور میں MQM حقیقی والے ہوں۔ بھائی میں جو چونکا ہوا ہوں، MQM حقیقی والے ہیں تو یہ کیا بات ہے؟ اصل میں بات یہ سن لیں، جس علاقہ میں جو فرقہ ہے، جو سیاسی پارٹی ہے، وہ جنات اس میں شمولیت اختیار کر لیتے ہیں۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، یہ اللہ کی قرآن کی آیات ہے
کہ وہ اسی میں شامل، یہ مختلف جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہر قسم کی شعبہ میں، ہر قسم کی جماعت میں چلے جاتے ہیں یہ جناتیں، چھپکلی بن جاتے ہیں، چوہا بن جاتا ہے منٹوں میں، سیکنڈوں کے اندر، لیکن آپ دیکھ نہیں سکتے ہو۔ تو بات یہی ہے میرے دوستوں کہ جناتوں نے ایمان لے کر آیا، تم انسان کیسے بے غیرت ہو کہ تم نے ابھی تک انسان اللہ کے اوپر ایمان لے کر نہیں آیا، اللہ کے اوپر ایمان لے کر نہیں آیا۔ تو تم جیسے لوگ، اللہ رب العزت کہ تم جیسے لوگوں کو جہنم میں، کہ جو لوگ ایمان لے کر نہیں آئیں گے، اللہ کے ساتھ شرک کریں گے، وہ سیدھے جہنم میں انہیں ڈالیں گے۔ جیسے جناتوں میں سے جو نافرمان ہے ان کو بھی اللہ رب العزت کہاں ڈالیں گے بھائی؟ جہنم کے اندر۔ اللہ پاک پروردگار عالم ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔